یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ عشق اگر اپنی مستی میں آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جائے۔ جھکتا نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ وہ کیا منظر ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کی مبارک زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بولتے ہیں کہ واہ کیا سواری ہے، کیسی سواری میسر آئی ہے حسین ابن علی کو۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر سواری دیکھتے ہو تو سوار بھی تو دیکھو۔ خواتین و حضرات، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بہت ہی ضروری کام تھا۔ میں اپنے کام کی غرض سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور تشریف لائے، دروازہ کھولا تو چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا کام بتایا تو حضور نے میری حاجت کو پورا کیا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک نظارہ میں نے دیکھا، حضور نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضور چادر کے اطراف اور پہلوں کو ابھارتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جس طرح اندر کوئی ہو۔ میں نے پوچھ لیا کہ حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ جب میں نے پوچھا تو حضور نے چادر کو کھول دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پہلو میں امام حسین لپٹے ہوئے تھے اور ایک پہلو میں امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ ان کے تکالیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو گھر کے اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ حسن کو اور حسین کو چپ کروایا کرو، ان کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ کہنے لگے کہ تو جانتی نہیں، حسین کا رونا مجھے بے چین کر دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین کو حضور رونے نہیں دیتے تھے کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ بہت دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی ہیں کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مغرب کی نماز کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی مجھے اجازت دے، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کروں گا کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں۔ نماز مغرب ادا کی گئی، سلام پھیرا اور میرے دل میں خواہش تھی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کرواؤں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں اس قدر مشغول تھے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی اپنی خواہش کا اظہار نہ کر سکا۔ خیر، نماز عشاء کا وقت ہوا، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی گئی اور سلام پھیرا تو میرے دل میں دوبارہ امنگ جاگی کہ میں نے اپنی ماں سے ایک نماز کا وعدہ کیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، ماں نے جاتے ہی پوچھ لینا ہے کہ حضور سے میری اور اپنی مغفرت کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل پڑے۔ اب میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا، چھٹی بھی ایک نماز کی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، میں تو حضور سے دعا کروا ہی نہیں سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں چل رہا تھا تو چلتے وقت تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے پیروں کی آہٹ اور آواز آنے لگی۔ جب آواز پیدا ہوگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا کہ حذیفہ تو نہیں میرے پیچھے آ رہا۔ تو میرا دل دھڑک رہا تھا، میں نے کہا کہ جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ اللہ تجھے اور تیری ماں دونوں کو بخش دے۔ جو کام تھا وہ لبوں سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں دینا پڑتا، وہ لفظوں کی بند بولیاں بھی سنتے ہیں۔ فرمایا اللہ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ ایک فرشتہ آیا ہے اور 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو اس نے مجھے سلام کیا ہے اور دوسرا خوشخبری دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور کہا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک طرف یزید ناپاک ملعون کا پلید بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسہ۔
नाजरीन ग्रामी, एक दिन हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के हाथ पकड़ लिए, उनके पाँव अपने पाँव पे रखे और फरमाया कि बेटे आगे चलो। उनके पाँव हजूर की पिटलियों पे आए, फरमाया आगे चलो, हत्ता कि उनके पैर हजूर की रानों पे आए। फिर फरमाया बेटा और आगे चलो, तो उनके पाँव भी आगे बढ़े। फिर बाजुओं को खींचकर अपने करीब किया और हुसैन इब्ने अली के मुंह में अपनी पाक ज़बान रख दी, और हुसैन इस तरह चूस रहे थे जिस तरह खजूर चूसी जाती है। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक दिन पर्दे के पीछे से देख रही थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हसन और हुसैन को फरमा रहे हैं कि चलो दोनों कुश्ती करो। बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। वो दोनों कुश्ती कर रहे हैं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन को कह रहे हैं कि हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हुसैन को पीछे से पकड़ो। बीबी फातिमा फरमाती है कि जब मैंने ये देखा तो बोल उठी कि हजूर आप बड़े को क्यों बता रहे हैं, बड़ा तो पहले ही बड़ा है। तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, हसन को मैं बता रहा हूँ और हुसैन को जिब्राइल बता रहा है। नाज़रीन ग्रामी, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि उम्मे सलमा, ये जो फरिश्ता मेरे पास आया था उसने मेरे बच्चे को देखकर कहा कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी और जहां इसका खून गिरेगा वो मिट्टी भी इस फरिश्ते ने मुझे दिखाई है, मैं इसलिए इस पे रो रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में आज तक किसी वाक़या पर इतने आंसू नहीं बहे जितने वाक़या करबला पर आंसू बहे हैं। 1378 साल हो चुके हैं वाक़या करबला को, लेकिन कोई साल आंसुओं से खाली नहीं गया। आज की वीडियो में फिल वक्त के लिए इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।